بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2199 ہے اور آج سورۃ القلم کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 34 تا 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین كالمجرمین ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ان للمتقین، بلا شبہ متقی لوگوں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات النعیم، نعمت کے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین، کیا پھر ہم کر دیں گے مسلمانوں کو کالمجرمین، مجرموں کی طرح؟ ما لکم، کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم، کیا تمہارے لیے کتاب، کوئی کتاب ہے، فیہ، جس میں تدرسون، تم پڑھتے ہو، ان لکم، یقیناً تمہارے لیے، فیہ، اس میں، لما تخیرون، البتہ وہ چیز ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم، کیا تمہارے لیے، ایمان، قسمیں ہیں، علینا، ہمارے ذمے، بالغۃ، پہنچنے والی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ان لکم، یقیناً تمہارے لیے، لما تحکمون، البتہ وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے۔ ترجمہ یوں ہے، البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھری باغات ہیں۔ بھلا کیا ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے؟ یا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے؟ ان 6 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں سے بھرے باغات۔ دوسری بات، بھلا کیا اللہ تعالیٰ فرمانبرداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تیسری بات، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو؟ چوتھی بات، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ پانچویں بات، جس کتاب میں لکھا ہو کہ وہاں تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرتے ہو؟ چھٹی بات، یا پھر تم نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہی کچھ، سب کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو خبردار کرتے ہوئے بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے ایک پل میں انہیں کیسے برباد کر دیا اور کس طرح ان کے اموال کو ہلاک کر کے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جو کوئی ہماری نافرمانی کرتا ہے، ہمارے حکموں کو نہ مان کر سرکشی کرتا ہے، ہم انہیں ایسے ہی عذاب دیا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک معمولی سزا ہے جو ہم نے دی ہے، لیکن آخرت میں ایسے نافرمانوں کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ دردناک ہے۔ کاش یہ مجرم، یہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر غور کرتے اور سمجھ جاتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے تو شاید وہ ان عذابوں سے بچ جاتے۔ مشرکین کو ملنے والی سزاؤں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے پر ملنے والے انعامات بیان کر رہے ہیں کہ اب جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں کہ وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، عبادات و اعمال صالحہ میں لگے رہتے ہیں،
تو ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس نعمتوں والے باغات تیار کر رکھے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں مالک بنا دے گا، اور وہ ان باغات میں بڑے آرام سے ساری زندگی رہیں گے کہ نہ تو انہیں ان باغات سے نکالا جائے گا اور نہ ہی کبھی انہیں وہاں کی نعمتیں ختم کر دی جائیں گی ان کے حق میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو ان مخلص اور متقی لوگوں پر کیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان متقیوں کو وہاں نعمتوں سے بھرے باغات عطا کرے گا، تو اہل کفر اور شرک نے کہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، جیسا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کہ تو ہم وہاں بھی اعلیٰ رتبے والے ہوں گے، جس طرح اس دنیا میں ہمارا حال ہے، ہم دنیا میں بڑے رتبے والے ہیں، تو آخرت میں بھی مرنے کے بعد بھی بڑے رتبے والے رہیں گے، اور یہاں ہمیں جس طرح تم پر مال و اولاد میں فضیلت ہے، ایسی ہی فضیلت ہمیں وہاں آخرت میں ملے گی۔ ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ تو ہماری نافرمانی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، جرائم کرتے ہو، ہمارے احکامات کو جھٹلاتے ہو، ہمارا انکار کرتے ہو، اور یہ مسلمان لوگ ایسے ہیں کہ ہماری ہر کہی بھی بات پر عمل کرتے ہیں، ہماری عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، ظلم و بربریت اور جرائم سے بچتے ہیں، اور ہماری سزاؤں سے ڈرتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جب دونوں کے اعمال میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک نافرمان ہے تو دوسرا فرمانبردار، تو پھر بدلہ دونوں کا ایک جیسے کیسے ہوگا؟ تم خود سوچو کہ کیا جو تم بات کہہ رہے ہو وہ درست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا کہ تم اس طرح کا غلط فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تمہارے اس فیصلے پر جو تم از خود کہہ کر رہے ہو کوئی آسمانی دلیل یعنی کوئی کتاب موجود ہے تمہارے پاس کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ تمہیں وہاں آخرت میں ان اطاعت گزار بندوں سے بڑا اور افضل مقام دیا جائے گا اور تمہیں وہ ساری چیزیں وہاں مہیا کی جائیں گی جس کی تم خواہش کرو گے؟ چلو اگر کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے تو پھر کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی قیامت تک رہنے والا وعدہ کر رکھا ہے، کوئی قسم لے رکھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آخرت میں تمہیں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے؟ جب ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو پھر تم کیسے ہماری کہی ہوئی اور قرآن مجید میں لکھی ہوئی مدلل بات کو جھٹلا رہے ہو؟ ہم نے تو اس کتاب میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ فرما برداروں کو جنت ملے گی اور نافرمانوں کو دوزخ ملے گی، یہی ہمارا فیصلہ ہے اور ہم اپنے فیصلے کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور رب ذوالجلال کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔